نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی نعمت، قرآن جیسی دولت، پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین طریقہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا. ایمان لانے کے بعد آدمی جب عمل کرتا ہے اور عمل میں مکمل اترتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ ہر اس دل کا نام ہے جس دل میں خدا کا ڈر ہو. آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالی کی یاد ہے. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالی کی یاد ہے. اسی لیے اولیاء کو نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی قسم کا ڈر ہوتا ہے. کیونکہ وہ تقوی والی زندگی گزارتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جان لو جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ملال ہوتا ہے. خوف کہتے ہیں باہر کا ڈر، اور حزن کہتے ہیں، ملال کہتے ہیں اندر کا غم. نہ کوئی باہر کا ڈر نہ کوئی اندر کا ڈر. یہ شان کس کی ہے؟ اللہ والوں کی. اور آج کے دور میں کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی رسول نہیں بن سکتا، کوئی پیغمبر نہیں بن سکتا، کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کوئی تابعی نہیں بن سکتا، لیکن ولی بن سکتا ہے. آپ ولی بن سکتے ہیں، میں ولی بن سکتا ہوں، ہر کوئی ولی بن سکتا ہے. کیونکہ ولیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہے. ولی وہ ہوتا ہے جس دل میں خدا کا ڈر ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر کے اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائے. دنیا والے کہیں گے کہ فلاں ایم ایل اے میرے ڈاکٹر میرے دوست ہیں، فلاں ڈاکٹر میرے دوست ہیں، فلاں ایم پی میرے دوست ہیں، فلاں منسٹر میرے کلاس میٹ ہیں، تو لوگ فخر کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں جو تقوی کی زندگی گزارے گا میں اس کا دوست ہوں. اس سے بڑی بات کیا ہونی چاہیے؟ فلاں عالم کا دوست ہوں، فلاں امیر صاحب کا دوست ہوں، فلاں ذمہ دار کا دوست ہوں. بہت اچھی بات ہے. فلاں ماشاء اللہ وہاں تک آپ کی پہچان ہے، پہنچ وہاں تک ہے ماشاء اللہ. اللہ تو فرما رہے جو تقوی کی زندگی گزارے گا اس کی پہنچ تو مجھ تک ہے. تو تقوی سے انسان ولی کامل بن جاتا ہے. قرآن کے اندر اللہ نے تقوی سے آیتوں کو سجایا ہے. ہر چند آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے. جیسے کوئی آدمی تھال سجاتا ہے، میوے اوپر رکھتا ہے، مٹھائی سجاتا ہے، اوپر کے چاندی کے سونے کے ورق سجاتا ہے. جس طرح ستارے رات کے وقت میں آسمان پہ مزین ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن کے اندر تقوی کی آیتیں ایسی مزین ہے، پہنی ہوئی ہیں.
تقوی کی کوئی حد نہیں، آدمی جتنا اہتمام کرے گا اتنا تقوی اس کے اندر آئے گا. جیسا نماز کے لیے جتنے اچھے کپڑے پہننے کا، جتنی اچھی خوشبو استعمال کرنے کا اہتمام کرے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اور تقوی کی کوئی حد نہیں ہے. حافظ قرآن کی حد، مکمل قرآن یاد کرے تو حافظ بن جائے گا. عالم دین ایک نصاب، ایک سلیبس بنایا گیا، اگر وہ مکمل کر لے تو وہ عالم دین بن جائے گا. ڈاکٹر کی ڈگری اس کے ایک سلیبس ہے، چند سال متعین ہے، اگر وہ پڑھ لے تو وہ ڈاکٹر بن جائے گا. انجینئر چند سال ہے، پڑھ لے تو انجینئر بن جائے گا. لیکن تقوی کی کوئی حد نہیں، یہ کب آئے گا کب جائے گا نہیں معلوم. آدمی جتنا عمل کا اہتمام کرے گا اتنا زیادہ تقوی اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. کوئی حد شریعت نے تقوی کی نہیں بتائی. تقوی ایک عجیب نعمت ہے، اس کے اختیار کرنے سے نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، بصیرت عطا ہوتی ہیں، دور اندیشی عطا ہوتی ہیں. قرآن پاک میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں. برکت کیا ہے؟ برکت کیا چیز ہے؟ یہ لفظ انگریزی کی ڈکشنری میں تو نہیں ملے گا، پوری کتابیں دنیا کے چھان ماریں گے تو بھی برکت کا لفظ انگریزی ڈکشنری میں نہیں ملیں گا. البتہ اس کی حقیقت اللہ والوں کی زندگی میں نظر آئے گی. آج کی دنیا برکت کو مانے یا نہ مانے، ہم مانتے ہیں الحمدللہ. تقوی کوئی الگ شریعت نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب آ کر کہنے لگے حضرت میری بکری کھو گئی ہے، میری بکری گم ہو گئی ہے، دعا کریں میری بکری مل جائے. حضرت نے دعائیں دی. اس کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ بھائی بکری کی عمر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت کم سے کم 7 سال کی ہوتی، وہ زیادہ سے زیادہ 7 سال کی ہوتی ہے اس کی عمر، اس کے بعد وہ بوڑھی ہو جاتی ہے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، صرف اس وجہ سے کہ جس کسی نے بھی چوری کی ہوگی، جس کسی نے اس کو ذبح کر کے کھلانے کا کھانے کا اہتمام کیا ہوگا، اس کا ٹکڑا اس کا نوالا میرے پاس نہ آئے. یہ ہے تقوی کی زندگی. حالانکہ معلوم نہیں تھا، آدمی کو ذمہ دار نہیں ہے کہ کہیں اور چوری ہوئی، لیکن تقوی کا عالم یہ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. آدمی جتنا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے چہرے سے، اس کے اعضاء سے ایک نور نکلتا ہے، ایک نورانیت نکلتی ہے. آدمی دیکھے تو دیکھتے ہی رہ جائے. لوگ اسلام قبول کر لیے ہندوستان میں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو ہندوؤں نے بھی اسلام قبول کیا. تو لوگوں نے پوچھا تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان بزرگ کا چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کرنے کو دل چاہا تو ہم نے اسلام قبول کر لیا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بڑے محدث گزرے ہیں ایشیا کے. نورانیت اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں. اور تقوی روح کی غذا ہے. اصل میں جسم کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے غذا، میوے، سبزیاں، اگر کہیں تکلیف ہو تو دوائی استعمال کرتے ہیں. دلی سکون ہونے کے لیے، دل میں سکون اطمینان پیدا کرنے کے لیے انسان تقوی سے وہ چیز حاصل کر سکتا ہے. اللہ والے کہاں سے لیتے ہیں، کہاں سے کھاتے ہیں؟ جہاں سے انبیاء کھاتے ہیں. اللہ والوں کے ہاتھ اللہ کے جیب میں ہوتے ہیں. جب چاہے وہ ذکر میں بیٹھیں، جب چاہے وہ دستر پہ بیٹھے، جب چاہے وہ بستر پہ بیٹھے. آدمی ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہے گا چونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں. دوست وہی ہوتا ہے جو بار بار اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے چرچے کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے
نبی اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ انداز بتائے ہیں امت کو سکھانے کے لیے. اگر کوئی صرف دین پر چلنا چاہیں تو احکام اسلام پر عمل کر لے گا. اگر کوئی دین اسلام پر چل کر اپنے آپ کو مومن بنانا چاہیں تو پھر وہ تقوی کی زندگی اختیار کرے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کے متعلق بہت مشہور واقعات ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد سے اپنے گھر سے جا رہے تھے مسجد تک، تو راستے میں بھی شاگرد آپ سے جو ہے استفادہ کرتے تھے، فائدہ حاصل اٹھاتے تھے علم کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں. تو راستے میں کڑی دھوپ تھی، گرمی کا موسم تھا، راستے میں جا رہے تھے تو ایک گھر کا سایہ راستے میں پڑا تو امام اعظم ابو حنیفہ اس سائے سے ہٹ کے دھوپ بازو سے چلنے لگے. شاگرد ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس، انہوں نے کہا حضرت آپ ایسے کیوں جا رہے ہیں، یہ تو راستہ ہے، یہ پبلک پلیس ہے. تو وہ کہنے لگے میرا پرسنل معاملہ ہے، میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا ہوں. اب بچے اصرار کرتے ہیں، اصرار کیا تو حضرت نے بتایا جس راستے سے ہم گزر رہے تھے اس راستے میں ایک ایسا مکان ہے جس نے مجھ سے پیسے لے رکھے ہیں، ابھی تک اس نے لوٹایا نہیں، اس کے گھر کا سایہ راستے میں پڑ گیا. مجھے ڈر تھا کہ اگر اس کے پیسے لوٹانے سے پہلے میں اس کے گھر کا سایہ حاصل کر لوں کہیں یہ سود میں شامل نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس کا سایہ چھوڑ کے چلا گیا. آج ہم پیسے دینا ہے، کبھی چائے پلائے تو سمجھتے ہیں احسان ہے وہی پیسے دے گا، فون کر کے ہم بلا لیتے ہیں بھائی آ جاؤ، وہ آ گئے، آپ کھانا کھا لیے، وہ سوچتے ہیں وہی پیسے دے گا چونکہ احسان ہے ہمارا. گھروں کو رہن رکھتے ہیں، گھروں کو. یہ تقوی کے خلاف ہے. حرام کا ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں جائے وہ تقوی کے خلاف ہے. شریعت کا کوئی مخالف ایک کام بھی اگر کرے تو وہ تقوی کے خلاف ہے. تقوی کیا ہے؟ اب آخری بات یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بارے میں مشہور بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے تقوی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی خاردار راستے سے گزرے ہوں، کبھی کانٹوں دار درختوں کے سامنے سے گزرے ہوں؟ فرمایا جی ہاں، کانٹوں دار درخت کے سامنے سے گزرا ہوں. کیسے گزرتے ہیں؟ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، بچا کر، دامن کو سمیٹ کر، دامن کو لپیٹ کر، یوں بچا کر میرا دامن کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے، میرا کپڑا کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے. فرمایا تقوی ہے اے انسان تو اپنے دامن کو یوں بچا کے زندگی گزار کہ تیرا دامن کسی گناہ میں آلودہ نہ ہو جائے. وَثِيَابَكُمْ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ. اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے. اپنے لیے وہ سامان تیار کرو جو بہتر تقوی والا ہے. اس لیے جہاں میاں بیوی کا تذکرہ آیا وہاں تقوی 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 کا ذکر ہوا. سورہ نساء پڑھ کر دیکھ لیں، ہر چند آیت کے بعد آیت شروع ہوتی سورہ نساء کی تقوی سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم من نفس واحدہ، اتقوا، ڈرو اللہ سے، تقوی پیدا کرو. اللہ سے ڈرنا اور جان لینا کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اللہ رب العزت ہمارے اندر تقوی پیدا فرمائے، آمین. اب ہمارے اکابرین کا یہی معمول تھا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں تقوی نام صرف ڈرنے کا نہیں، تقوی نام ہے ہر چیزوں میں احتیاط سے استعمال کرنے کا. آج کل جو دعوتیں آتی ہیں حلال ہے یا حرام ہے، تحقیق کرنے پہ چلے تو آپ کو کیسے پتا چلے؟ آدمی کو اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کمائی کیا ہے. کسی پہ عیب لگانا بہت بری بات ہے. ہر بات پہ لوگوں کو حلال و حرام بتا کر عیب لگانا بری بات ہے. لیکن آدمی کو اتنا تقوی پیدا کرے کہ سامنے والے کو دیکھ کر محسوس ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کام اس کے ساتھ میرے معاملات مناسب ہے یا نہیں، اس کے تعلقات میرے لیے مناسب ہے یا نہیں. خود انسان کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. الغرض
حضرات انبیاء علیہ السلام کا شیوا رہا، حضرات انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا، یہ تقوی والی زندگی، حضرات صحابہ کی زندگی ایسے ہی گزری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ نے حلوہ بنایا، تھوڑا سا میٹھا بنایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ حلوہ کہاں سے آیا، کیسے بنایا؟ انہوں نے کہا کہ ماہانہ جو پیسے آپ دیتے تھے اس میں سے میں نے بچا بچا کر کئی دن کے بعد یہ میٹھا بننے کے قابل رقم جمع ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اس کو میٹھا بنایا، چلو آج گھر میں میٹھا کھلا دیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں حکم دیتے ہیں اتنا مال میرے گھر میں زائد آ رہا ہے، اس لیے مال کو کم کر دیا جائے، اس لیے اس مال کو کم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کیسی زندگی گزاری ہے، قناعت کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ تقوی قناعت میں بھی ہے، کم خرچ میں زندگی گزارنا اس میں بھی تقوی ہے، زیادہ عمل کا اہتمام کرنا اس میں بھی تقوی ہے، گناہوں سے بچنا اس میں بھی تقوی ہے۔ یعنی تقوی ہر عنوان کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس طرح ہماری سبزیوں میں ٹماٹر لگا ہوا ہے، چاہے مہنگا ہو کہ سستا ہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھیجا، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے چند پیسوں کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ السلام نے عثمان غنی کے پاس بھیج دیا، وہ عثمان غنی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے لوگوں کہ بھائی عثمان غنی کہاں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جھوپڑی میں، ان کے دل میں خیال آتا ہے بھائی جھوپڑی والا مجھے 500 دینار کہاں سے لا کر دے گا؟ خیر نبی کا حکم تھا جانا ہے تو چلے، کال بیل کا زمانہ نہیں تھا، دستک دی، اور اس کے بعد جب دستک دینے لگے تو آواز آئی گھر میں، بیگم آواز کر رہی ہے، بیگم سے کہہ رہے عثمان غنی کہ چراغ کی بتی تم نے کیوں بڑھائی؟ اب میں سہم گیا کہ جو آدمی چراغ کی بتی کے بارے میں سوال کرتا وہ میرے 500 دینار درہم کا کیا انتظام کرے گا؟ میں واپس پلٹا، پھر دل میں خیال آیا نبی کا حکم ہے چلو دیکھتے ہیں۔ میں کال بیل کا زمانہ نہیں تھا، دستک میں نے دی اور دستک دیا تو عثمان غنی باہر آئے، سلام کلام ہوا، بولا کیسے آنا ہوا؟ کہ میں نے نبی کا فرمان سنا ہے تو مجھے بلائے اور اندر بٹھا دیے اور اپنی دینار و درہم کی جھولی، دینار و درہم کی رقم جو ہے میرے سامنے لا کر رکھ دی۔ میں 500 دینار پوچھا، وہ ہزاروں دینار میرے سامنے لگے رکھ دیے۔ میں کبھی دینار و درہم کو دیکھتا، کبھی عثمان غنی کے چہرے کو دیکھتا، کبھی دینار و درہم کو دیکھتا، کبھی عثمان غنی کے چہرے کو دیکھتا، کبھی دینار و درہم کو دیکھتا، عثمان غنی کے چہرے کو دیکھتا۔ بالآخر عثمان غنی نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں نے 500 مانگے تھے، آپ نے اتنے سارے لا کر رکھ دیے ہیں۔ ہاں لے لو آپ کو جتنا چاہے، لیکن میرا ایک سوال آپ سے۔ بولا کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میں آیا تو آپ اپنی بیگم کو آپ نصیحت کر رہے تھے چراغ کی بتی کیوں بڑھائی ہے، اور یہاں پہ اتنا سارا مال دے رہے ہیں۔ عثمان غنی فرماتے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ قرض حسنہ ہے، میں اللہ کو دے رہا ہوں، میں تمہیں نہیں دے رہا ہوں، یہ نبی کا فرمان تھا، عبادت سمجھ کے دے رہا ہوں، نبی کا فرمان سمجھ کے دے رہا ہوں، کیونکہ میں تمہیں دوں گا تو اللہ مجھے اپنے خزانے سے دے گا، اور اللہ حساب کے برابر دینے والے نہیں، اپنا فضل کا معاملہ کرنے والے ہیں، اپنے کرم کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اب پھر ابھی آپ نے جو اپنے بیگم کو آواز دی کہ چراغ کی بتی کیوں بڑھائی، چراغ کی بتی کیوں بڑھائی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ میرا ذاتی معاملہ تھا، وہ میرا ذاتی معاملہ تھا۔ کل قیامت کو اللہ مجھ سے پوچھے عثمان تیری زندگی کیا چراغ کی چھوٹی بتی سے نہیں گزرتی تھی؟ بتی کو تو نے کیوں بڑھایا؟ اگر اللہ مجھ سے سوال کرتا تو اس کا جواب میرے پاس نہیں، لیکن جو میں تمہیں رقم دے رہا ہوں اس کا سوال اللہ کے پاس بھی موجود، جواب میرے پاس بھی موجود ہے اور اللہ کو بھی معلوم ہے، لیکن یہ میرا ذاتی معاملہ تھا۔ یہ تقوی کی زندگی حضرات صحابہ مالدار ہونے کے باوجود، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو سیدھی سادی زندگی گزار کے دنیا کو بتا دیا کہ قرآن و حدیث کے ساتھ تقوی کی زندگی گزارنا یہ ضروری ہے، یہ اصل ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے احکام بیان فرمائے ہیں تقوی میں، سب سے بات ہر عمل میں، ہر کام میں اللہ سے ڈرنا ہے، یہ ہے متقی لوگ۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔